یہ بہت ہی قیمتی دولت ہے کہ اللہ کے تمام خزانے میں سے سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے۔ صحابہ کرام نے بے شمار قربانیوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے صحابہ کرام نے یہ دین کا شمع روشن کیا، تب جا کر کے کہیں یہ دین ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ عزیزان ملت، راستے میں کانٹے بچھا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرے معزز سامعین کرام، صحابہ کے اندر وہ ایمان تھا، وہ یقین تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر مصیبتوں میں گزرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا، تمام دنیا کی پریشانیوں کو جھیلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا، اس لیے کہ ان کا یقین ایک اللہ پہ تھا، ان کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ ایمان کے اندر یوں ہی نہیں داخل ہوتے تھے، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، دنیا داری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے اندر ایک یقین بن چکا تھا کہ واقعی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تعلیم دیتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، واقعتاً وہ چیز سچی اور حقیقی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارا اور میرا رب صرف ایک اللہ ہے اور اسی کی عبادت ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام نے جب اس چیز کو سنا، جب اس چیز کی تعلیم ان تک پہنچائی گئی تو صحابہ کرام کو یقین ہو چکا کہ واقعی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ایک اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کو اگر جینا چاہیے تو وہ اللہ کے نام سے جینا چاہیے، اللہ کے نام سے مرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، اللہ کے لیے قربان ہونا سیکھو، سچائی کے راستے پر چلنا سیکھو۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو عام کیا، تمام مصیبتوں سے گزرنا اسی لیے ان کو آسان ہو جاتا تھا۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہمارا ایمان مسجد تک نہیں لا سکتا، لیکن صحابہ کرام کے اندر وہ ایمان تھا کہ صحابہ کرام کانٹوں کے بستر پر سو کر کے اور گلاب کا بستر وہ سمجھتے تھے، آگ کے انگاروں پر چڑھ کر کے، اور وہ اپنے آپ کو اس چیز کو ثابت کر دیتے تھے کہ اللہ کے جہنم کے آگے اس دنیا کی تمام مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہیں۔ اس دنیا کے اندر ایک ایمان والے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے پیدا فرمایا، اس دنیا کے اندر ہم عیش و آرام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ ہم اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اسلام کا بول بالا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں۔ جب ہم اسلام کا بول بالا کریں گے، ایمان کا بول بالا کریں گے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں گے، خدا کی قسم
تم پہلے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط بنا کر کے سیکھو، سچائی کے لیے مرنا سیکھو، سچائی کے لیے جان دینا سیکھو، انصاف کرنا سیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جینا سیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مرنا سیکھو۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کو تمہارے قدموں میں گرا دے، دنیا تمہاری قدم چومے گی، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، بشرطے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط بنا لو۔ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہمیشہ شامل حال ہوگی۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی دین کے لیے، تب جا کر کے کہیں یہ دین کا شمع روشن ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار طریقے سے ستایا جاتا ہے۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو دشمنان اسلام حضرت خباب کو عرب کی رتیلی زمین کے اوپر سلا کر کے اور آگ کے انگاروں پر لٹا کر کے اور ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر کے چٹان رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، جنبش نہ کر سکے، اور صحابہ کرام کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار مصیبتوں میں وہ مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ تڑپ تڑپ کے یوں ہی مر جائے یا ایمان سے پھر جائے۔ لیکن صحابہ کرام نے تمام مصیبتوں کو برداشت کیا اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط بنایا، اپنے اللہ کو راضی کیا، اسلام کے لیے جینا اور مرنا سیکھا۔ صحابہ کرام نے ہمیں ایک سبق دیا کہ اے ایمان والو، تمہاری جان چلی جائے وہ تو منظور ہے، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سب کو یہ سبق دیا ہمیشہ کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان کے اندر آتے ہیں تو ان کے گلوں میں پھانسی کا پھندا لگا کر کے اور گلی گلی گھسیٹا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار طریقے سے ستایا جاتا ہے، دشمنان اسلام خوب مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور عرب کی رتیلی زمین کے اوپر سلا کر کے، دہکتے ہوئے بالوں کے اوپر سلا کر کے ان کو ستایا جاتا ہے اور بڑے بڑے پتھر کے چٹان رکھ کر کے اور ان کو ستایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ ایمان تھا کہ وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے، اپنے ایمان کو سودا نہیں کرتے تھے، وہ ایمان کو اپنے سینے سے نہیں جا دیتے تھے، وہ تڑپتے تھے لیکن ایک اللہ کو پکارتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ آج ایک ایمان والا اپنی ایمان کو فروخت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہماری ضمیر خود ہم پر ملامت کرتی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، دشمنان اسلام نہ جانے کس کس طریقے سے تکلیف پہنچاتا ہے۔